مجھے تو جو عبوری آئینی صوبے کی جو ساری کہانی لگی پچھلے ایک سال کے اندر، وہ بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھا کہ یہاں کے الیکشنز کو جو ہے وہ عام عوام کی پبلک کی سپورٹ لینے کے لیے ایک سلوگن کے طور پہ استعمال ہوا، اور جو ریاست پاکستان کا موقف گلگت بلتستان کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ جا کے جو ہے وہ عبوری آئینی صوبے کے اوپر کسی طرح کی پیش رفت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ہمارے وفاقی دوستوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک یہ پٹی پڑھانے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے یہاں کی عوام کو، جو کہ نہ صرف یہاں کی تاریخ کے ساتھ ایک طرح سے غداری ہے، بلکہ اس علاقے کا جو سٹیٹس ہے اس کے اوپر پردہ پوشی کرنے کی کوشش ہے۔ ریسورسز کی حفاظت، وسائل کی حفاظت تبھی ہوگی جب آپ لوگوں کو ان کے پاورٹی سے نکال لیں گے، ان کو صحت دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے۔ یہ خالصہ سرکار جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایسی ایک ریاست جو 100 سال پہلے ختم ہو چکی ہے، جس کے قوانین 100 سال پہلے ختم ہو چکے ہیں، جس کو یہاں کے لوگوں نے اکھاڑ کے جو ہے وہ باہر پھینکا ہے، آپ وہاں سے کوئی ضرورت کے لیے اپنے مفاد کے لیے کوئی لیگل پریسیڈنس نکال کے آپ لا کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی زمینیں جو ہے وہ 20% جو ہے وہ ہمیں دی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN پروگرام میں ٹاکرا، اور ٹاکرا میں میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں زغم عباس سیاست پڑھاتے ہیں قائد اعظم لاء کالج میں، اس سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور میں سیاست کا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے رہے ہیں، لیکن تعلق ان کا چونکہ GB سے ہے، ہائر سیکنڈری اسکول گلگت سے انہوں نے جو اپنے سبجیکٹس میں، اس کے بعد یہ پھر چلے گئے لاہور، اور اس کے بعد ظاہر ہے اگر قائد اعظم لاء کالج میں پڑھا رہے ہیں اور گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ پڑھاتے رہے ہیں فیکلٹی، تو وہ صلاحیتیں ان میں موجود ہیں، تب جا کے یہ وہاں تک پہنچے ہیں، اور بڑے عرصے سے یہ لاہور میں ہی مقیم ہیں۔ گلگت یہاں تشریف لائے تو ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور گلگت بلتستان کی آئینی سٹیٹس اور گلگت بلتستان کے دیگر افیئرز، خاص کر سیکٹرین معاملات کے اوپر بھی ان کی بڑی نظر ہے۔ زغم ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، جب بھی گلگت بلتستان حاضری ہوتی ہے آپ لوگ دعوت دیتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے آبویسلی آپ لوگوں کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ہم بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں گلگت بلتستان کی یوتھ اور دیگر جو بھی کلاس سے جو سمجھتے ہیں GB کو، وہ بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں۔ سر، یہ جو گلگت بلتستان کا معاملہ ہے، یہ کہاں پہ آ کے اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے؟ کہیں پہ عبوری آئینی صوبے کی بات چلی، اب آ کے وہ معاملہ ٹھنڈے پڑ گئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ آپ کو اور بھی ذرائع ہوں گے۔ دیکھیں شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ گلگت بلتستان انفارچونیٹلی ایک ایسا خطہ رہا ہے جہاں پہ یہ جو ہماری انڈر ڈیولپمنٹ رہی ہے، اس انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بہت سارے جو سیاسی معاملات ہیں، یعنی اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کے حوالے سے میسز کو، عام عوام کو اس طرح سے آگاہی نہیں ہے، اور یہ ٹیریٹری تاریخی طور پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیشہ سے بہت ساری جو معاملات ہیں ان کا ایک مرکز اور محور رہا ہے، اس لیے جو معاملات سیٹل ہوئے ہیں وہ بھی ریاستی لیول پہ ہوئے ہیں، یعنی ریاستوں نے آپس میں مل کے جو ہے وہ اس کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی جیسے آپ نے عبوری آئینی صوبے کی بات کی، اور عبوری آئینی صوبہ ہم پچھلے ایک سال سے، 1.5-2 سال سے جو ہے وہ سن رہے ہیں، اسپیشلی جب یہاں پہ گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے تھے تو پرائم منسٹر نے آ کے کہا کہ ہم عبوری آئینی صوبہ بنا کے دیں گے، اعلان جو ہے وہ انہوں نے خوشخبری جو ہے وہ سنا دی۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی دیکھتے ہیں کسی حد تک، تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اسپیشلی 2019 کے اندر انڈیا نے جس طرح کا ریئیکشن کیا تھا، اس کے اندر کشمیر کے اندر اس کا جو اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا تھا، یہ اعلان جو ہے آپ براڈر اس کانٹیکس کے اندر ایز اے ریئیکشن جو ہے وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے، کیونکہ جب اس عبوری آئینی صوبے کا جو ڈرافٹ ہے وہ پرائم منسٹر تک گیا تھا، لا منسٹری سے پاس ہو کے فروغ نسیم صاحب نے جب یہ لے کے گئے، تو جب کنسلٹیشن ہوئی تو منسٹری آف فارن افیئرس کا ایک ہمیشہ سے اس علاقے کے اوپر ایک بہت کلیئر سٹینڈ رہا ہے، اور پاکستان نے تو ہمیشہ سے عالمی فورمز کے اوپر یہ ریٹریٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ صوبہ ہے، یہ ایک ڈسپیوٹڈ خطہ ہے، اور اس ڈسپیوٹڈ خطے کی جو وہ ہے حیثیت ہے وہ ڈٹرمن ہونی ہے تھرو اے پلیبسائڈ۔
تو مجھے تو جو عبوری آئینی صوبے کی جو ساری کہانی لگی پچھلے 1 سال کے اندر، وہ بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھا کہ یہاں کے الیکشنز کو جو ہے وہ عام عوام کی پبلک کی سپورٹ لینے کے لیے ایک سلوگن کے طور پہ استعمال ہوا، اور جو ریاست پاکستان کا موقف گلگت بلتستان کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ جا کے جو ہے وہ عبوری آئینی صوبے کے اوپر کسی طرح کی پیش رفت جو ہے وہ ہو جائے گی، چونکہ سٹیٹس کو کا برقرار رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کے جس طرح سے یہ سٹیٹس کو رہے گا اسی طرح سے یہاں کے وسائل، یہاں کے ریسورسز، یہاں کے جو معدنیات، ان کے اوپر بھی کنٹرول جو ہے وہ اسی طرح سے انشور رہے گا، اور امپاورمنٹ یا پاور کو جو ہے وہ عام لوگوں تک ڈیلیگیٹ کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ اس میں وفاق جو ہے وہ کبھی گلگت بلتستان کو لے کے جو ہے وہ سیریس نہیں رہا، کیونکہ دیکھیں سیریسنس تب آتی ہے جب آپ کی گراؤنڈ لیول پہ، میسز لیول پہ کوئی تحریک ہو، کوئی لوگوں کے اندر اس چیز کے حوالے سے کسی طرح کی بے چینی ہو۔ یہاں پہ میں چھوٹی سی ایک بات کروں، بالکل، آپ اس قوم سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ 15 دن کے بعد اس کا صدر وہ سول سپلائی آفیسر بن کے ایک نائب تحصیلدار کے انڈر کام کرتا رہا ہو، اور آپ اس سے بہت بڑی کسی تحریک کا یہ رہوں کوئی کھا کے کوئی ہمارے اوپر کہیں پہ 1% یا ان کا اپنے مفادات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر کوئی 48 سال بعد یار ان کو بہت ذلیل کیا، کچھ ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ اب اگر تحریک کی بات کرتے ہیں تو شاید میرے لیے یہ ایک، اگر میں ہسٹری کو دیکھوں تو میرے لیے ایک بہت مشکل ایک وہ چیز لگے گی کہ یہاں سے کوئی بہت بڑی تحریک اٹھے گی۔ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ اس حوالے سے کنسرن نہیں ہے، تاریخی طور پہ ہمارے پاس اس طرح کے مثالیں موجود ہیں جہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پش کیا ہے، اس کے اوپر ایک تحریک جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ گلگت بلتستان کو چونکہ ایز اے اسٹیٹ آف ایکسیپشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جب آپ کسی بھی ٹیریٹری کو ایز اے اسٹیٹ آف ایکسیپشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ریپریشن ہے اس کی نوعیت بھی بہت مختلف جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے جو نیشنلسٹ دوست ہیں، بھائی ہیں، جو نظریاتی ساتھی ہیں، ان سے بھی جب بات کرتے ہیں تو ان سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے تنظیم کو جو ہے وہ پھیلایا کیوں نہیں ہے، آپ نے تنظیم کی جو ہے وہ ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ کیوں نہیں کی ہے، تو ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ یہاں پہ جو مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے سیاسی کارکن ہیں ان کو اپنی بات عوام تک پہنچانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے تاریخی واقعات موجود ہیں، بابا جان کا کیس آپ نے دیکھا، بابا جان کے ارد گرد جس طرح سے ایک تحریک بن رہی تھی، اس تحریک کو کس طرح سے جو ہے وہ ریپریشن کر کے جو ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، پھر کس طرح سے ہمارا جو گزر والا سائیڈ ہے، گزر کے اندر جس طرح سے جو ہمارے نیشنلسٹ ساتھی ہیں ان کے اوپر کس طرح سے ایک خاص قسم کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہے، اور اس کا ایک حتمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ، میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ بہت زیادہ سیلف سینسرشپ بھی ہے اس خوف کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کے اوپر شیڈول 4 استعمال ہوگا، لوگوں کے اوپر اینٹی ٹیرر لاز استعمال ہوں گے، اور آئی ڈونٹ نو، میں نے تو پچھلے دفعہ میں لیگل ایکسپرٹ سے پوچھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان لاز کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی نوعیت یہاں پہ کس طرح سے بنتی ہے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کو ریاست پاکستان ری ایٹریٹ کرتا رہا ہے مختلف عالمی فورمز کے اوپر۔ منسٹری آف فارن افیئرز اب بھی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ڈرافٹ جب سبمٹ ہو رہا تھا تو منسٹری آف فارن افیئرز نے بہت اسٹرانگ جو ہے وہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا، اور ابھی ریسنٹلی جو رانا شمیم صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں اس میں یہ بتایا گیا شامل ہے کہ وہ ٹیریٹری کا حصہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے رپلائی میں یہ کہا، اینڈ وچ از آئی اوپننگ فار ایوری ون آف اس، رائٹ، کہ آپ کے ملک کے ہائیسٹ کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی میرے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ میں نے یہ کلیم اور یہ واقعہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے سنایا ہے جو پاکستان کی حدود سے باہر ہے۔ سو ایک موقف بھی ہے، اور اس موقف کی وجہ سے یہاں پہ جو کنٹرول ہے ایڈمنسٹریٹو۔ ہاں بھائی کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہے؟ یار جانی گاڑی اپڈیٹ کرنی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار تو کچھ ہٹ کے کرنا۔ ایسا کیا ہٹ کے کروں بھائی؟ یار تو گلگت ایپ کر۔ جانی یہ گلگت ایپ کیا ہے؟ یار یہ ایک اپلیکیشن ہے جہاں پہ آپ اپنی چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ لا میں تجھے دکھاتا ہوں، پلے اسٹور پہ جاؤ اور گلگت ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، آئٹم ایڈ کرنے کے لیے پلس کے بٹن پہ کلک کرو، کار سلیکٹ کر کے اپنی گاڑی کی اچھی تصویر اپلوڈ کرو، گاڑی کا نام، ماڈل اور ڈسکرپشن ایڈ کر کے مناسب قیمت لکھ کر پوسٹ پہ کلک کرو۔ بھائی یہ گاڑی بیچو اور گلگت ایپ سے نئی گاڑی خریدو۔ یہ کیا؟
तुम्हारी नई गाड़ी वाकई कुछ हटके कर। आप उस्ताद हैं, ज़ाहिर है पढ़ाते हैं, और थोड़ा सा आप हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उसी तरह, जिस आप उस्ताद हैं, हम सब जो है ना तालिब इल्म, इसी तरह समझाएं कि सुबह बन गया, मान लेते हैं पाकिस्तान के आर्टिकल 1 में भी अमेंडमेंट हो गई, कौमी असम्बली सेनेट ने इसको 2 तिहाई से पास किया, सब कुछ हो गया, सुबह बनने से अगले 6 महीने में क्या इनकलाब आएगा सर गिलगित बल्तिस्तान में? सर आप क्या ये जरा बताएं जरा। इस हमें तो समझ नहीं आई। पहली बात तो ये है कि स्पेशल स्टेटस बेहतर है या सुबह बन के क्या इनकलाब आएगा? मैं उसी की तरफ जो है वो आता हूँ। और इसमें क्या ऐसा होगा कि 6 महीने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा होगा, आपकी सड़कें जो है ना वो संगमरमर से भी बेहतर वो बनाई जाएंगी, हेल्थ के अंदर करप्शन रोकी जाएगी, 9 लाख रुपए नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए नहीं लिए जाएंगे, एजुकेशन के अंदर करप्शन नहीं होगी, सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्या होगा? देखें, अगर ठीक होती तो आज गवादर के अंदर कोई 6 लाख लोग जो है वो गवादर बचाओ तहरीक की सूरत में बाहर नहीं आ रहे होते। बलूचिस्तान जैसा तैसा भी है, एक पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा सूबे के तौर पे जो है वो रिकग्नाइज्ड है, जिसको जो है वो तमाम फोरम्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हासिल है। देखें, सूबा, पहली बात तो ये है कि कुछ 15-20 लाख की आबादी को कोई सूबा सर लोगों ने तो हमारे जीविकाओं को ये बताया ना कि सूबा बनने के बाद आपके तमाम मसाइल हल होंगे, ये वो लोग हैं जो फिर अगले हमारे सेनेट में एंजॉय करेंगे, उन लोगों ने ये बताया। हमारे वफाकी दोस्तों की तरफ से जो है वो एक ये पट्टी पढ़ाने की कोशिश जो है वो की जाती है यहाँ की आवाम को, जो कि ना सिर्फ यहाँ की तारीख के साथ एक तरह से गद्दारी है, बल्कि इस इलाके का जो स्टेटस है उसके ऊपर पर्दापोशी करने की कोशिश। अच्छा, एक तरफ तो हम रो रहे हैं कि कश्मीर की स्पेशल स्टेटस खत्म की, दूसरी तरफ हम खुद कोशिश करें कि हमारी जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिजॉल्व करने की। तजाद टाइप कोई चीज नहीं है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो तजादात के ऊपर ही खड़ा है ना, पूरा मजमुआ है, कॉन्ट्रडिक्शंस का एक बहुत बड़ा मजमुआ आपको जो है वो नजर आता है। 20 लाख की आबादी का कोई सूबा नहीं बन सकता। ऑफिशियली सर 14,93,000 है, ऑफिशियल 14,93,000 है, हम बढ़ाते हैं 20 लाख, लेकिन आप 20 लाख जो है वो करें। देखें, अभी अबूरी आईनी सूबे की जो है वो बात हो रही है, बात ये हो रही है कि 4 कोई सीटें मिलेंगी कौमी असेंबली के अंदर, 8 पे झगड़ा चला हुआ है, वो 4 हो गया 8 हो गया, उसमें झगड़ा है। यहाँ के लोगों को ये, और हमारी यहाँ की जो इलेक्टेड जो लोग आते हैं इलेक्शन लड़के, उनको भी ये बात सोचने समझने की ज़रूरत है, और ये हमारे आने वाली जनरेशन के ऊपर ये कर्जा भी हमारा है, बतौर टीचर मेरा, बतौर जर्नलिस्ट आपका, कि हम लोगों को बताएं कम से कम कि इस इलाके की आईनी कानूनी इंटरनेशनल मैंडेट क्या है। यूनाइटेड नेशंस ने इख्तियार दिया है यहाँ के लोगों को कि इनकी अपनी दस्तूर साज असेंबली हो, बिल्कुल इनका अपना ये स्टेटस हो। आज अलमिये की बात ये है कि हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक अलग ट्रैक पे जो है वो इस पूरे मसले को जो है वो डालने की कोशिश करते हैं। और बाय द वे, जैसे आपने कहा, सूबा बन के बलूचिस्तान की हालत जो है वो आपके सामने है, कितनी ज्यादा अंडर डेवलपमेंट है, कितना आज सूबे का हिस्सा है सर चित्राल, जो हमारा बिल्कुल नया में है, उनकी जो है वो हालत देखें यहाँ पे असल मसला जो है वो लोगों को एम्पावर करने का है ना, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल का है। और रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल तभी होगा जब यहाँ के लोगों को अपने फैसले, अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने की का जो है वो आईनी इख्तियार होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट एक बिल्कुल ये आर्गुमेंट एक ये आर्गुमेंट जो है वो दिया जाता है, जो कि बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त भी है कि देखें शाह साहब के 20 लाख लोगों को संभालना कोई आज की टेक्नोलॉजिकल दुनिया में कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये देखें कि जितना पैसा वफाक से यहाँ पे आता है इस सेटअप के अंदर भी, वो भी अगर प्रॉपरली यूटिलाइज हो, खरबों रुपए सर, खरबों रुपए आते हैं। पिछले 18 सालों में कोई 5 खरब वफाक ने जीबी में डेवलपमेंट सेक्टर के लिए जो है वो दिए हैं ना। मुझे बिल्कुल वो याद आती है, वो अली अहमद कुर्द साहब ने अभी रिसेंटली, जो आप भी थे, आसमा जहांगीर में माशाल्लाह आपने पूरे जीबी की नुमाइंदगी की, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा था कि हम चूंकि मुआशरती लेवल पे इतना डिजेनरेट कर गए हैं कि अब हमारे ऊपर जो बंदा आता है वो हमेशा छोटा जो है वो बंदा हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाता है। मैं कभी कभी देख के यहाँ पे हैरान होता हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी सेक्रेटरी के ऑफिस में चले जाएं,
ایک آفس میں 20-25 گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کو موجود نظر آتی ہیں. ان میں سے تو آج جو چونکہ سردیاں ہیں تو کچھ گاڑیاں آپ کو اسلام آباد میں بھی زیادہ تر گاڑیاں اب اسلام آباد میں آپ کو اسلام آباد اور گاڑیاں کم ہوں گی, اب سرکاری جی بی کی گاڑیاں زیادہ ہوں گی. سرکاری جی بی کی گاڑیاں آپ کو اسلام آباد میں دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ جتنا پیسہ یہاں کے 20 لاکھ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے ملتا ہے, وہی اگر پراپرلی یوٹیلائز ہو. یہاں پہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اکانومی ہے نا, اس کے اوپر جو بیوروکریسی ہے اس کا ایک بہت بڑا کنٹرول رہا ہے, ہسٹوریکلی بہت بڑا کنٹرول رہا, اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا جو پولیٹیکل اکانومی کے اوپر کنٹرول ہے وہ یہاں کی کسی منتخب اسمبلی کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے یا یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ کھربوں روپے وفاق سے اس جو ہے وہ خطے کو دیے جاتے ہیں, ان کو اگر آپ پراپرلی یوٹیلائز کریں. میں بھی ریسنٹلی میں 2-3 دن پہلے پراپرلی وہ یوٹیلائزڈ ہوتے تو جی بی پاکستان کے لیے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایگزامپل بن جاتا, مثالی صوبہ بن جاتا جو ہے وہ بنے گا نا. اور اس وقت سب سے آپ کا جو ہے نا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیک ورڈ جو پروونس ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ ہیلتھ ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ کوئی سرکاری اداروں میں کوئی کسی کا بات, وہ سب سے گندا جو صوبہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ جی بی بن گیا ہے. ایک اہم بات میں یہ ضرور آپ کے ناظرین کو پہنچانا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے آ کے کہا کہ بھئی آپ زمینوں کی حفاظت کریں. یہ شاہ صاحب یہ بات کہنا بہت آسان ہے, یہ بھاشن دینا بہت آسان ہے کہ آپ زمینوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں. حقیقت یہ ہے, اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹلی, کہ جس خطے کے اندر اسکول سے لے کے یونیورسٹی سے لے کے ہسپتال سے لے کے روزگار تک یہاں کے لوگوں کو 400-500 کلومیٹر سفر کر کے جو ہے وہ مین لینڈ پاکستان جانا پڑے, وہاں پہ آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ یہ سوچیں کہ زمین بیچنے کے دور رس نتائج کیا ہوں گے. کبھی یہ نہیں سوچیں. شارٹ ٹرم ہی ہوگا. زمینوں کی حفاظت, ریسورسز کی حفاظت, وسائل کی حفاظت تبھی ہوگی جب آپ لوگوں کو ان کے پاورٹی سے نکال لیں گے, ان کو صحت دیں گے, ان کو تعلیم دیں گے, ان کو روزگار بھی تضاد ہے نا سر. ایک طرف خالصہ سرکار ہے, ایک طرف پرائم منسٹر کہتا ہے زمینیں آپ کسی کو نہ بیچی. یہ پڑھائی جاتی, یہ اس طرح کی پٹیاں ہمیں دی جاتی ہیں نا. مثلا اب یہ لینڈ ریفارم کمیشن اور اس پہ اتنا واہ واہ اور بڑا کتنا آپ کو سوشل میڈیا پہ ہائپ نظر آئی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب لیجسلیشن کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی 20% ہمارا, 80% زمین آپ کی ہے, لیکن 20% آپ نے کوئی صدقہ ہے. یہ تو یہی بات تو مجھے اچھا خیرات ہے, مجھے زکوٰۃ ہے 20% کا کیا ہے. مجھے یہ بالکل لینڈ ریفارمز مجھے یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پہ جو مجھے یہاں پہ جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یار زمین یا تو لوگوں کی 10-2 لاکھ اضافہ کر دیں, ان سے کچھ بھی کروا لیں, کیا مسئلہ ہے ان کے لیے. زمین آپ سیاسی نمائندوں کی آپ زیادہ بات نہ کریں سر. زمین چونکہ آپ لاہور میں گلگت میں میں ان کو جانتا ہوں, اس سے ہٹ کے کوئی بات کرے, کوئی اور کوئی اوپر سے معجزہ ہو. بالکل. دیکھیں زمین یا تو لوگوں کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, ان بٹوین کوئی چیز نہیں, ان بٹوین کوئی چیز نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئی 100% لوگوں کی ہو اور سرکار آگے کہے کہ 20% جو ہے وہ ہمیں. یہ اس علاقے کی یہ کوئی مطلب اس میں آ کے آپ سے کوئی ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ 20% دنیا میں ایک انوکھا قانون ہے کہ آپ اپنی زمین کا 20% سرکار کے لیے مختص یہاں پہ تو ساری ہی چیزیں انوکھی ہیں نا. اب یہ خالصہ سرکار جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایسی ایک ریاست جو 100 سال پہلے ختم ہو چکی ہے, جس کے قوانین 100 سال پہلے ختم ہو چکے ہیں, جس کو یہاں کے لوگوں نے اکھاڑ کے جو ہے وہ باہر پھینکا ہے, آپ وہاں سے کوئی ضرورت کے لیے اپنے مفاد کے لیے کوئی لیگل پریسیڈنس نکال کے آپ لا کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی زمینیں جو ہے وہ 20% جو ہے وہ ہمیں دی جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ریئلائز ہمیں کر لینی چاہیے کہ ہمیں بنیادی طور پہ اس طرح کی پٹیاں جو ہے وہ اوپر سے یہ آگے چلتا رہے گا. تھینک یو سر, بہت بہت مہربانی, آپ تشریف لائے سر. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.